بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان، حدیث نمبر 55۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم سے نوازا تھا۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے قلیل المبانی کثیر المعانی، تھوڑے الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ جاتے تھے آپ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اسی ضمن کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 55۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین سچائی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کس کے لیے، خیر خواہی کس کے لیے؟ آپ یہاں صحابہ کرام سے ایک منہج سیکھیں۔ صحابہ کرام کی عادت تھی جب کوئی مشکل چیز ان کو لگتی تھی جو سمجھ میں نہ آئے، جو وضاحت چاہتی تھی، تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے اللہ کے نبی خیر خواہی کی بات کی جا رہی ہے؟ اور صحابہ کرام پوچھتے بھی تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کو دین کے بارے میں جاننے کی حرص تھی، لالچ تھی، علم سیکھنے کی تمنا تھی، اسی لیے اللہ کے نبی سے وضاحت طلب کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیحت و خیر خواہی اللہ کے لیے، نصیحت و خیر خواہی اللہ کی کتاب کے لیے، نصیحت اور خیر خواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نصیحت اور خیر خواہی اسلامی حکام اور علماء کرام کے لیے، نصیحت اور خیر خواہی مسلمانوں کی عوام کے لیے۔ سب سے پہلے جانیں نصیحت کہتے کسے ہیں۔ نصیحت یہ خالص کے معنی کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ تو نصیحت کے معنی خالص۔ کہتے ہیں نصحت العسل، جب آدمی شہد کو اتارتا ہے تو اس میں کچھ کھر پتوار بھی، کچھ گندگیاں بھی ہوتی ہیں، اس کو صاف کر کے جب پیور شہد نکال لیتا ہے تو وہاں لفظ بولا جاتا ہے نصحت الاصل، میں نے شہد کو پیور کر لیا، خالص کر دیا۔ اسی طرح سے ہم اور آپ جو کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے کبھی کبھار پھٹ جاتے ہیں، پہلے زمانے میں اور پھٹا کرتے تھے، آج تو آدمی ایڈوانس ہو گیا، کبھی کبھار پھٹ جاتے ہیں، کہیں بیچ سے کبھی کنارے سے، تو کبھی کبھی رفو کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی سوئی سے اس کو سلنا پڑتا ہے۔ تو عربی کے اندر ایک عبارت آتی ہے نصح زید الثوب بالمنصحۃ، زید نے اپنے کپڑے کو سوئی کے ذریعے سے نصیحت کر ڈالی، یعنی کپڑا پھٹ جائے سوئی سے اس کو جب ہم سلتے ہیں تو گویا ہم کپڑے کے ساتھ نصیحت کر رہے ہیں، کپڑے کے ساتھ ہم خیر کا کام، بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دونوں معنی ڈکشنری کے ہیں، یہ اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نصیحت کرنے والا شخص اپنے کپڑے میں اگر کچھ پھٹا ہوا ہے، دین کا لباس جو اس کا ہے وہ پھٹا ہوا ہے تو اس کی اصلاح کرے، اسے سلے، اور اگر دوسرے بھائی کا دینی لباس پھٹا ہوا ہے تو اس کی اصلاح کرے۔ کن کے ذریعے سے؟ نصیحت کی باتوں سے، خیر کی باتوں سے۔ اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے خیر خواہی۔ خیر خواہی کا مطلب ہوا ہے بھلائی چاہنا، خیر چاہنا دوسرے کے لیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جانو کہ خیر کہتے کسے ہیں۔ خیر جب آپ جانو گے تب دوسرے کی بھلائی آپ چاہ سکتے ہو، جب آپ نصیحت کو جانو گے تو آپ دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہو۔ اس لیے نصیحت کرنے کے لیے ضروری ہے نصیحت کو جانا جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے نصیحت، کس کے لیے بھلائی، کس کے لیے خیر؟ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے لیے بھلائی، اللہ کے لیے نصیحت، اللہ کے لیے خیر خواہی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس کا فائدہ عام طور سے جسے نصیحت کی جاتی ہے اسے ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے لیے خیر خواہی کرتا ہے تو اس کا فائدہ الٹا نصیحت کرنے والے کو، خیر خواہی کرنے والے ہی کو ملتا ہے۔ اللہ کے ساتھ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو پہچانا جائے، اللہ رب العالمین کے حقوق جو ہیں وہ ادا کیے جائیں، اللہ کی توحید کو جانا جائے، اس کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ نصیحت کا، خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں بھی
مسلمانوں کی اکثریت کھوٹی نظر آ رہی ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا نصیحت و خیر خواہی اللہ کی کتاب کے لیے۔ ہم اللہ کی کتاب کے لیے کتنا سنسیئر ہیں، کتنا خالص ہیں، کتنے سچے ہیں، ہم اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہمارے گھروں کی الماریوں میں ہے، زینت بنی ہوئی ہے، گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں، یہی ہماری اور آپ کی سچائی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ساتھ سچے ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ، خیر خواہ ہو جاؤ۔ اللہ کی کتاب کی نصیحت کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعظیم کرو، یہ مانو کہ اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن پڑھو تو یہ تصور ہو کہ میں اللہ رب العالمین سے مخاطب ہوں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے اور ان کے سامنے آتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کان کھڑے کر لیتا تھا، میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ یا تو کوئی حکم دینے والا ہے یا کسی چیز سے منع کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی عزت کی جائے، اسے تلاوت کیا جائے، اس کے جس طریقے سے تلاوت کا حق ہے اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کا احترام کیا جائے، لوگوں میں اس کو پھیلایا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ ہے تم میں سے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا نصیحت و خیر خواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی گرتا، بعض صحابہ اسے لے لیتے اپنے بدن پہ مل لیتے، یہ تو وضو کا پانی تھا۔ بعض صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے منہ سے جو ریٹھ نکلتی تھی وہ بھی صحابہ لے کر اپنے بدن پہ مل لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی تعظیم تھی اور آپ کا تعظیم ضروری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروری ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شخصیت اور آپ کے رسول ہونے کی حیثیت کی تعظیم ہمارے دل میں نہیں آئے گی، ہم تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعظیم اور احترام اس کے لیے عمل پہ آمادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب ان کی نشانی، ان کی باتیں ہمارے پاس ہیں حدیث کی شکل میں، ہمیں اس کا احترام کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ اگر آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہو یا گھر کے اندر کوئی آپ کے ماتحتی میں رہتا ہو، آپ اسے کوئی بات کہیں وہ آپ کی بات نہ مانے، اب اگلا کوئی آئے آپ کو سمجھائے کہ بھائی چھوڑو، جانے دو، چھوٹا بھائی ہے، جانے دو، یہ آپ کا نوکر ہے، آپ کی بات نہیں مانتا تو کیا بات، یہ تو آپ کی تعظیم کر رہا ہے، آپ کا احترام کر رہا ہے۔ آپ کہو گے کاہے کی تعظیم، کاہے کا احترام جب میری بات نہیں مانتا؟ تو وہی سیم ماحول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عظمت اور ان کی محبت کا کوئی دعویٰ کرے اور آپ کی بات نہ مانے، آپ کی حدیثوں پہ عمل نہ کرے، تو وہ تعظیم بیکار کی تعظیم ہے، وہ تعظیم بلا عمل ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم میں صحیح نہیں ہے۔ ہم اور آپ تعظیم کریں ان کی اور ان کی باتوں پہ عمل بھی کریں۔ چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر خواہی و نصیحت ہو مسلمانوں کے ائمہ کی۔ ائمہ کی تفسیر علماء نے دو طرح سے کی ہے، کہا ایک جو مسلمانوں کا حکمراں ہو وہ حکام مراد ہیں، دوسرے جو مسلمانوں کے ائمہ ہو، دینی رہنما ہو، وہ علماء مراد ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہاں دونوں مراد ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی اپنے مسلم بادشاہوں کی اور پھر اپنے علماء کی اطاعت کرو۔ علماء اور یہ حکام یہ ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کے درجے پہ بالکل نہیں ہو سکتے، یہ جب تک قرآن و حدیث کے ساتھ چلیں گے تب تک ہم ان کی فرما برداری کریں گے، جب یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے چلنے لگیں گے ہم ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہاں ایک اہم منہجی بات سن لیجئے، جب بادشاہ، جب اسلامی حکمراں غلطی کرے، جب مسلمانوں کا امام غلطی کرے تو ہمیں اور آپ کو غلطی برملا اصلاح کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم مسجد ہی میں کھڑے ہو جائیں اور سارے عوام کے سامنے عالم کی غلطی بیان کرنے لگے، آپ نے یہ غلط کہا، آپ نے یہ غلط کہا۔ ایسے ہی اسلامی بادشاہ اگر کوئی مسلمانوں کا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ غلطی کر بھی رہا ہے تو اس غلطی کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے، ایک پروٹوکول ہے، اس کو چپکے سے اصلاح کی جائے گی، اور اصلاح کرنے کا کام ہر آدمی نہیں کرے گا۔ جو اہل حل و عقد ہوں گے، جو عقل میں انتہا کو پہنچے ہوں، جو دین کا شعور رکھتے ہیں، وہ لوگ اس کی اصلاح کریں گے۔ پتہ چلا ہر ایرو غیرو خیرو نتھو خیرو اٹھا اور بادشاہ کے خلاف زبان درازی کرنے لگا، اس سے خارجیت پنپتی ہے، اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں دونوں معاملے میں دیکھ لیجئے مسلمان انتہا درجے کی گمراہی میں جا چکے ہیں۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اور بہت سارے مسلم نوجوان وہ اسلامی بادشاہوں کی برائی میں اپنے پورے دنات لگا رہے ہیں اور اپنا
اپنا دل و دماغ اسی میں کھپا رہے ہیں، اور مسلم علماء کرام یعنی جو ہمارے ائمہ ہوں، چاہے مسجد کے امام ہوں، مدرسے کے مدرسین ہو یا عام علماء ہوں، ان کی برائی کیے بغیر ان کا دن کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ یہ دونوں برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے حوالے سے ایک مسلمان کو خیر خواہ ہونا چاہیے۔ خیر خواہ یہ ہے کہ جب تک یہ حق پہ ہیں ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، ان کے مانو، اور جب یہ جادے سے ہٹ جائیں، قرآن و حدیث سے ہٹ جائیں، تو پھر اہل حل و عقد جو دانشور لوگ ہیں وہ ان کو نصیحت کریں گے۔ ایک عام آدمی صبر کرے گا، یہی نصیحت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس سے فساد برپا نہیں ہوگا۔ پتہ چلا ایک راہگیر آدمی، ایک عام آدمی جس کو دین کا کچھ علم نہیں، وہ چلا بادشاہ کو نصیحت کرنے، وہ چلا اس کی اصلاح کرنے کے لیے، وہ چلا ایک بڑے عالم کی اصلاح کرنے کے لیے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جاہلانہ انداز ہوگا، وہ گالی دے گا، وہ فساد برپا کرے گا، وہ لڑائی جھگڑا کے اوپر اتر آئے گا، اس سے فساد برپا ہوگا، اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے منہج سلف شدت کے ساتھ اس کے خلاف ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچویں چیز، کہ ایک مسلمان کو مسلم عوام کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اس پوائنٹ پہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچیں تو ہم اور آپ اپنی سچائی جان سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے باپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہیں، اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ نہیں، کس کے لیے ہم خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ بھائی اور باپ تو چلو، بیوی کے لیے آدمی آج خیر خواہ نہیں ہے، یعنی بیوی کے لیے بھی جو ایک دوسرے کے لباس ہے وہاں بھی آدمی خیر خواہ نہیں نظر آتا ہے کہ اپنی بیوی کے حق میں وہاں بھی مطلب پرستی نظر آتی ہے۔ مسلمان مطلب پرست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر اچھی چیز جو اسے پسند آئے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کا بھی خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اور بھلائی دو طریقے سے ہوتی ہے، ارادے سے بھی، عمل سے بھی۔ ایک پوائنٹ کی بات ہے، کچھ لوگ آپ کو مشورہ دیں گے، پیاری پیاری باتیں آپ کو نصیحت کی بتائیں گے، لیکن ان کا مقصد آپ کو بھلائی تک پہنچانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد آپ کو بگاڑنا ہوتا ہے، ان کا مقصد آپ کو برا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی مشورہ تو دیتے ہیں لیکن وہ دل میں نیت ان کی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے نصیحت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، کہ آپ کے دل میں حقیقت میں یہ ہو کہ میں اگلے کی بھلائی چاہتا ہوں۔ دوسری چیز، آپ زبان سے جو ادا کر رہے ہوں، جو خیر خواہی کے اعمال کر رہے ہوں، وہ بھی آپ کے دل کی نیت کے ساتھ میچ کر رہے ہوں، تب جا کے آپ کو خیر خواہی کرنے کا ثواب ملے گا، نصیحت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو خیر خواہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔